بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، پچھلے کچھ سیشن کے اندر آپ نے جانا کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق ہے، یا اس کو کہیں کہ ہم نے یہ جانا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ہم نے یہ جانا کہ اللہ تعالیٰ ہماری کمزوری بے بسی کے باوجود، اس کے باوجود کہ ہم صرف اور صرف ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود کہ اللہ بے نیاز ہے، ہمیں بنانے والا وہ ہے، ہماری ذات سے اس کا ذرہ برابر کوئی نفع جڑا ہوا نہیں ہے، کوئی نقصان جڑا ہوا نہیں ہے، وہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے اور کتنا گہرا تعلق رکھتا ہے، ہمیں کیا اہمیت دیتا ہے۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسی رب نے ہمارے اوپر ایک اور فضل فرمایا ہے، اور وہ فضل یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے توحید کا حکم دیا ہے۔ توحید کا حکم یعنی اس بات کا حکم کہ ہم صرف اسی کو اپنا رب مانیں، اور یہ مانیں کہ ہماری ہر ضرورت صرف اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے، خواہ وہ ضرورت دنیا کی ہو، خواہ وہ ضرورت آخرت کی ہو، مادی ہو یا روحانی ہو، یعنی مال ہو، اولاد ہو، کھانا پینا، لباس، ہمارا گھر، ہماری اولاد ہو، یہ مادی ضرورتیں ہیں یا اس طرح کی دوسری چیزیں، اور روحانی ضرورتیں یعنی مثلا زندگی کا سکون ہمیں چاہیے، خوشی ہو یا غم ہو، ٹینشن ہو یا الجھنیں ہوں، راحت ہو یا سکون، ہر ایک خدا ہی عطا کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے بھی اختیار میں ہماری یہ چیزیں نہیں ہیں۔ ہماری کوئی بھی ضرورت اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں جڑتی ہے، نہ کوئی خود سے ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتا ہے، نہ کرتا ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کسی کو ان چیزوں کے بارے میں اختیار دیا ہے۔ چنانچہ آج کے اس سبق کی شروعات میں ہی ہم قرآن کریم کی کچھ آیتیں پڑھتے ہیں، یا کہیں ان کا صرف سرسری طور پر ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس ترجمے سے ہمیں محسوس ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا بھی کیا، اور پیدا کرنے کے بعد کسی دوسرے کے حوالے نہیں کیا، پورا کنٹرول اللہ نے ہمارے اوپر اپنا رکھا ہے، اور یہ حقیقت ہے جو بالکل ابھی آپ کے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہی ہر چیز کو پیدا کرتا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ نے فرمایا اسی نے آسمان اور زمین پیدا کیے، وہ ان سب کا پروردگار ہے، ان کو باقی رکھتا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ کے حکم پر ہی کام کرتے ہیں۔ موت اور زندگی اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہماری نصرت، ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ وہی ساری مخلوق کو روزی دیتا ہے، نفع نقصان سب اسی کے قبضے میں ہیں، عزت اور ذلت سب اسی کے اختیار میں ہیں، ساری نعمتیں اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں، اور یہ ساری نعمتیں بے حد و حساب ہیں۔ انسان اگر ان کو شمار کرنے بیٹھے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ صحیح شمار کر سکے۔ اس لیے عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اور ہر نبی کی تعلیم یہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو۔ اللہ نے فرمایا جن کی تم دہائی دیتے ہو، جن سے تم فریاد کرتے ہو، جنہیں تم اپنا کار ساز سمجھتے ہو، وہ تمہاری ہی طرح اللہ کے بندے ہیں، خود اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔
ایسے لوگوں سے دعا کرنے سے کیا حاصل جو تم کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، ان کو پکارنا، ان سے فریاد کرنا سراسر ظلم ہے۔ جب وہ تمہارا کوئی کام کر نہیں سکتے تو کس بنیاد پر تم ان سے فریاد کرتے ہو؟ اللہ نے فرمایا وہ تمہاری تو کیا، وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ ان کے قبضے اور اختیار میں ایک ریشہ، کھجور کی آپ نے گٹھلی کو دیکھا ہوگا، اس کے اوپر ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے، اس جھلی کو اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی کسی کے قبضے میں نہیں ہے، جنہیں تم پوجتے ہو، جنہیں تم پکارتے ہو، اس پر بھی کنٹرول اللہ کا ہے۔ اس لیے ایسوں کو پکارنا بے فائدہ اور لا حاصل ہے۔ حقیقی پکار صرف اللہ کے لیے ہے، اور جب دعا اور فریاد صرف اللہ کا حق ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں اسی کے قبضے میں ہیں، تو مانگنی اسی سے ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو یہ شرک بہت ہی بڑا ظلم ہے، اور ایسا ظلم ہے جس کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ جب ہم قرآن کریم کی ان آیتوں میں غور کرتے ہیں تو شرک کی تمام بنیادیں لڑکھڑاتی ہوئی نظر آتی ہیں، کیونکہ شرک کی ابتدا، شرک کی شروعات انہی چیزوں سے ہوتی ہے۔ آدمی ڈرتا ہے تو کسی کے سامنے جا کر اس کے قدموں میں پڑ جاتا ہے، کسی سے کوئی خوف ہو، کسی سے کوئی امید ہو، کسی سے کوئی لالچ ہو نفع کا، کسی سے کوئی اس کو حفاظت کی توقع ہو کہ مجھے نقصان سے بچا لے گا، یا پھر کسی اللہ کے خاص بندے کو جسے وہ اللہ کی نظر میں بڑا محترم سمجھتا ہے، اس برگزیدہ شخصیت کی حد سے زیادہ عقیدت اور اس کا حد سے زیادہ احترام اس کے دل میں آ جائے، اور اس عقیدت کو وہ اللہ کے ساتھ جو عقیدت ہونی چاہیے اس حد تک لے کر کے چلا جائے۔ انسان اپنے دور جہالت میں جن چیزوں سے ڈرتا تھا، یا اس کے گمان میں جن چیزوں سے اس کو فائدہ پہنچنے کی امید تھی یا نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا، اگر میں نے ان کے ساتھ میں اچھا برتاؤ نہیں کیا، یا جن قوتوں کو اپنا کارساز سمجھتا تھا، مثلا آگ، مثلا سانپ، مثلا دریا اور سمندر، مثلا آسمان، مثلا سورج، مثلا ستارے، مثلا چاند، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن سے انسان نے کبھی سوچا تھا کہ میرا فائدہ ان سے جڑے گا، کبھی سوچا تھا کہ یہ مجھے نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اسی انسان نے ان کی خوشنودی کے لیے، انہیں راضی کرنے کے لیے، ان کی رضا جوئی کے لیے، ان کے قہر اور غضب سے بچنے کے لیے ان کی پرستش اور عبادت شروع کر دی۔ کائنات کی قوتوں، دیوی دیوتاؤں، سورج چاند ستاروں، دریا جنگل پہاڑ، ولیوں بزرگوں، یہاں تک کہ نفع دینے والی اور نقصان پہنچانے والے جانوروں کی پوجا اسی جذبے سے شروع ہوئی ہے، یہیں سے اس کی شروعات بنتی ہے۔ اور اسلام نے ان سارے اوہام کو، ان سارے باطل خیالات کو جڑ سے اکھاڑ کر کے پھینکا ہے۔ اسلام نے بتایا کہ دنیا کی ہر مخلوق کا خالق اللہ ہے، دنیا کی ہر مخلوق کے مسائل اللہ ہی کے رحمت کے سہارے حل ہوتے ہیں۔ ساری مخلوق اور ساری دنیا کی طاقتیں اللہ کے سامنے بالکل عاجز اور درماندہ ہیں۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کی نظر میں سب سے عظیم شخصیت اللہ تعالیٰ سب کا خالق ہے، اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ مقام جس شخص کا ہے وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس مخلوق میں سب سے بلند رتبہ آپ کا ہے، یہاں تک کہ کوئی بزرگ، کوئی ولی، غوث، قطب، ابدال، یہاں تک کہ صحابہ کرام کی پوری مقدس جماعت، یا کوئی ایک صحابی، سب سے بڑا صحابی بھی کسی نبی کی عظمت کے برابر نہیں ہو سکتا، آس پاس بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت صرف مسلمانوں کی نظر میں محترم ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص جس کو اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے، اس کی سمجھ بوجھ صحیح کام کرتی ہے، اس کے ذہن میں پہلے سے کوئی فتنہ اور فساد نہیں ہے، اس کی ذہن سازی پہلے سے ہو نہیں چکی ہے، ایسا ہر شخص اگر انصاف کی نظر سے دیکھتا ہے تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اس روئے زمین پر اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی موجود ہی نہیں ہے۔ چنانچہ امریکی نژاد امریکہ میں پیدا ہونے والا ایک بہت بڑا انگریز مورخ مائیکل ہارٹ،
اس کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا، نہیں سنا ہے گوگل کر لیں آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اس نے دنیا کی 100 با اثر شخصیتوں پر مشتمل ایک کتاب لکھی۔ اس نے بتایا اس کتاب کے اندر یہ وہ افراد ہیں جن افراد نے اس روئے زمین پر اپنا اثر چھوڑا ہے، اور ان کا اثر اتنے زیادہ لوگوں نے قبول کیا ہے کہ ان کے مقابلے کا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو جب اس نے ایسے 100 لوگوں کا تذکرہ کیا اپنی کتاب The 100 Ranking of the Most Influential Persons in History، اس کتاب میں سب سے پہلا مقام جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شخص دیتا ہے، حالانکہ وہ خود انگریز ہے، حالانکہ وہ خود عیسائی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یعنی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں۔ اس دعوے کے باوجود جب تذکرہ آتا ہے سب سے مؤثر شخصیتوں کا تو وہاں سب سے پہلا نمبر، سب سے پہلی فہرست میں جگہ اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہے، اور اس کی وجہ بھی وہ خود بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری فہرست میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ واحد شخصیت ہیں جو مذہبی اور دنیاوی میدانوں میں ایک ساتھ انتہائی کامیاب رہے ہیں۔ الغرض کوئی بھی انصاف پسند آدمی اس میں شک نہیں کر سکتا کہ اس دنیا میں جو مقام ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے وہ کسی کو بھی میسر نہیں ہے۔ اس عظمت کو آپ ذہن میں رکھیں، یہ سمجھ کر کے رکھیں کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا اگر کوئی شخص موجود ہے، سب سے بڑا رتبہ اگر کسی کا ہے اس روئے زمین پر تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب آپ قرآن کریم کی آیتوں پر غور کریں کہ قرآن اللہ کے رسول کے مرتبے کی بلندی جہاں بیان کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنے رسول کو حکم دیتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں، بس اتنا فرق ہے کہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کے نام سے پکارتا ہے۔ عبد کے معنی بندہ اور غلام۔ اللہ اپنے رسول کو یہ لقب دیتا ہے اور یہ لقب فخریہ لقب ہے، یعنی اللہ کے رسول کے لیے اللہ کا بندہ ہونا، خاص بندہ ہونا، یہ اللہ کے رسول کے لیے وہ مقام ہے جس پر اللہ کے رسول خود فخر کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو خوشی ہوتی ہے کہ لوگ مجھے جیسے رسول اللہ کہتے ہیں، اللہ کا بندہ عبداللہ کہتے ہیں، عبدہو کہتے ہیں، اللہ کے رسول اس سے مطمئن ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس سے آگے بڑھا کر آپ کو رتبہ دینے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کے رسول اس کو ٹوکتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ واقعہ ہم ابھی یا اس کے بعد آنے والے کچھ اوقات کے اندر سمجھ لیں گے، جس میں اللہ کے رسول نے حد سے زیادہ بڑھانے والوں کو روک دیا کہ آپ یہ مت کہو، مجھے پسند یہ ہے کہ آپ مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہیں۔ تو اللہ نے قرآن کریم کے اندر آپ کو یہ لقب دیا۔ اللہ نے فرمایا ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر ایک کتاب اتاری ہے اور اس کتاب میں ذرا بھی کوئی کمی نہیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی بھی، ولی قطب ابدال نہیں، نبی بھی کسی کو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ چنانچہ سورۃ الاعراف میں ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر یہ کہ اللہ کو جو منظور ہو وہی ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا، میں خود بھی اللہ سے بچ نہیں سکتا۔ اگر اللہ کے مقابلے پر آ گیا، اگر اللہ کی مخالفت کر دی، اگر اللہ کی منشا کے خلاف میں چل پڑا تو اللہ کے عذاب سے کوئی مجھے بھی نہیں بچا سکتا ہے۔ اللہ سورۃ الحاقہ کے اندر فرماتا ہے اگر نبی سے ایسی غلطی ہو گئی تو ہم سزا اس کو بھی دیں گے۔ تو اس طرح کی باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ روئے زمین پر اصل خدائی صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر کسی کو لگتا ہے کہ حضرت علی ہماری مغفرت کرا دیں گے، نمازیں پڑھیں نہ پڑھیں ہم گزر جائیں گے، کسی کو لگتا ہے کہ کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال اس لائق ہے کہ وہ اللہ نے اس کو کچھ اختیارات دے دیے ہیں اور وہ ان اختیارات کی بنیاد پر ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے، ان اختیارات کی بنیاد پر ہمیں نقصان سے بچا سکتا ہے، اس لیے ہمیں اس کا سجدہ کرنا چاہیے، تو وہ غلط فہمی میں ہے۔
اس کو سمجھنا چاہیے کہ خدا کے یہاں نبی کا جو مقام ہے، نبی کے علاوہ کسی کو بھی وہ مقام حاصل نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے انتہائی جلیل القدر پیغمبر ہیں، وہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے بہت بڑا رتبہ عطا فرمایا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے اوپر ایمان لانے والوں نے خود ان کی عبادت کی ہے، خود ان کی پوجا کی ہے، ان کو خدائی کا درجہ دیا، تو خدائی کا درجہ دینے والے امتی ہیں۔ اور سوال قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے ہوگا، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ نے کہا تھا کہ میری عبادت کرنا، آپ نے کہا تھا میری ماں کی عبادت کرنا، ہمیں خدا بنانا، یہ آپ نے کہا تھا۔ اور وہ نبی صاف اعلان کر دیں گے کہ اے اللہ میری یہ حیثیت کہاں ہے کہ میں اس طرح کی بات کرتا، میں نے وہ کہا تھا جو تو نے مجھے بتایا تھا، ان لوگوں نے جو حرکت کی ہے وہ ان کی طرف سے ان کی غلطی ہے، میں نے اس طرح کی کوئی بات ان سے کہی ہی نہیں تھی، ما قلت لهم الا ما امرتنی، جو تو نے حکم دیا وہ میں نے کہا ہے، اس کے علاوہ میری کیا مجال ہے میں اس طرح کی بات کر سکوں، سبحانک تیری ذات پاک ہے، اے اللہ تو ساری حقیقت جانتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جو اس بات پر ناراضی تھے، ناراضی ہوں گے، قیامت کے دن برات کا صاف اعلان کر دیں گے کہ میں نے اس طرح کی بات نہیں کہی ہے۔ تو پھر نبی کے علاوہ کوئی بھی شخص نبی کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے، وہ ہمارے کوئی کام آ سکتا ہے، اس کام جو اللہ ہمارے لیے نہیں چاہے گا، وہ اس لائق ہے کہ ہم وہ عبادت جو خدا کے لیے ہونی چاہیے اس کے لیے کر سکیں۔ اسی طرح ایک واقعے کی طرف میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ اے نبی انذر عشیرتک الاقربین، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، ان لوگوں کو آپ آخرت کے عذاب سے ڈرائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام خاندان والوں کو، تمام اپنے قبیلے کے لوگوں کو بلایا، اور بلا کر صاف صاف نام بنام ان لوگوں کو سمجھایا، اے بنی عبد مناف، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکوں گا۔ اے عباس ابن عبد المطلب، اللہ کے رسول اپنے چچا کو کہہ رہے ہیں، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکوں گا۔ اے صفیہ بنت عبد المطلب، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، ان کو نام لے کر کے کہتے ہیں کہ اے صفیہ بنت عبد المطلب، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکوں گا۔ اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مال میں سے جو چاہو مانگ لو، میرا مال میری بیٹی ہونے کی حیثیت سے جو چاہو لے لو، لیکن اللہ کے سامنے میں تمہارے بھی کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ تو اللہ کے نبی تو یہ کہتے ہیں کہ میں تمہارا کام نہیں بنا سکتا اگر تمہارے معاملات اللہ کے ساتھ میں خراب ہوئے، اپنے خاندان کو کہتے ہیں، پھوپھی اور چچا کو کہتے ہیں، سگی بیٹی کو کہتے ہیں، تو پھر ہم یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ ہمارا معاملہ اپنے علاوہ، اپنے نبی کے علاوہ کسی دوسرے شخص کے حوالے کر سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، اگر غور کیا جائے تو ان آیات نے اور اس حدیث نے شرک کے سارے دروازے ہمارے لیے بند کر دیے ہیں، اس کی ساری جڑیں کاٹ دی ہیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ایسے جلیل القدر پیغمبر، اس روئے زمین کی مقدس ترین اور پاکیزہ شخصیتوں کی عاجزی اور بے بسی کا یہ حال ہے کہ وہ خود اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اللہ نے کہا ہے کہ یہ کہیں کہ مجھے اپنے نفع نقصان کا اختیار نہیں ہے، تو وہ اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ خدا کی مرضی پر اگر نہ چلے تو ساری دنیا مل کر ان کو خدا کے قہر سے نہیں بچا سکتی ہے، اللہ یہ ان کے لیے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی دوسرے شخص کو کتنے بھی بڑے مرتبے کا وہ حامل ہو، اللہ تعالیٰ اس کو یہ اختیار دے دے، وہ انسان کی صحت کو کنٹرول کرے، وہ بندے کی روزی کو کنٹرول کرے، وہ ان کے نفع نقصان کو اپنے قبضے میں لے لے؟ اس کو یہ کیسے اللہ تعالیٰ حق دے سکتا ہے کہ انسان اس کو اپنا کارساز سمجھنے لگے؟ اس لیے یہ سوچ ہی غلط ہے کہ خدا کے علاوہ ہمارا کوئی کارساز اور حاجت روا ہو بھی سکتا ہے، کسی کے ہاتھ میں ہمارا نفع اور نقصان ہو بھی سکتا ہے۔ اس لیے سمجھنا یہ ہے ہمارا کارساز صرف اللہ ہے، ہماری عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، اور یہی اصل میں توحید ہے۔ توحید کامل اسی کو کہتے ہیں کہ انسان خدا کے سوا کسی قوت کو کارساز، حاجت روا، کسی کے ہاتھ میں اپنا نفع اور نقصان سمجھے ہی نہیں، وہ یہ سمجھے کہ ان ساری چیزوں پر کنٹرول خدا کا ہے۔ اور جب انسان کا یہ ذہن بن گیا
یہ تصور وہ تصور ہے جو انسان کو ہر قسم کی غلامی سے، عبودیت سے، کسی دوسرے کے سامنے سجدہ کرنے سے، کسی دوسرے کے سامنے بندگی کرنے سے اس کو آزاد کرتا ہے۔ جب آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا توحید حقیقت میں انسان کے شرف، انسان کی عزت، اس کی بزرگی، اس کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے اور اس کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ انسان کو یہ شرف صرف اسلام دیتا ہے کہ آپ اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے علاوہ کسی کے بھی سامنے مت جھکو، تمہارے ہر نفع نقصان کو کنٹرول وہ کرے گا۔ چنانچہ اسلام دنیا کا وہ اکیلا مذہب ہے جس نے انسان کو کہا کہ ساری مخلوق سے افضل اے انسان تو ہے۔ اللہ نے پوری کائنات پر تجھے فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ 15ویں پارے کے اندر فرماتا ہے، اور ہم نے بنی آدم کو بزرگی اور برتری عطا فرمائی، ہم نے خشکی اور تری کی طاقتیں اس کے تابع کر دی، جو اس کو اٹھائے پھرتی ہیں، پاکیزہ چیزیں اسے کھانے کو دی، اور بہت سی مخلوقات پر ہم نے اس کو فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہیں۔ قرآن کریم نے ہمیں سمجھایا کہ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، دریا، خشکی، سمندر، جن کی آدمی اپنی نادانی کی وجہ سے پوجا کرنے لگا تھا، قرآن نے کہا یہ ساری چیزیں انسان کے آرام اور نفع کے لیے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ تم ان کی پوجا کرو، اس لیے ہے کہ تم ان سے فائدہ اٹھاؤ، ان سے نفع حاصل کرو۔ یہ اس لیے کہ یہ تمہاری خدمت کریں، نہ یہ کہ اس لیے کہ تم ان کی عبادت کرنے پر لگ جاؤ۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے، اور اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے، آسمان سے پانی اتارا، آسمان سے برسنے والے پانی کے ذریعے سے تمہاری رزق کا انتظام کیا، تمہارے لیے پھلوں کو اگایا، کشتی کو تمہارے تابع کر دیا جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں، تمہارے لیے اللہ نے نہریں مسخر کی ہیں، تمہارے لیے اللہ نے سورج چاند کو کام میں لگا دیا ہے، دونوں لگاتار چلتے چلے جا رہے ہیں، جو اللہ نے ڈیوٹی لگائی اس کو کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ نے دن اور رات کو تمہاری خدمت میں لگایا ہے۔ اور یہی مضمون علامہ اقبال نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ میں واضح کیا ہے، نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، ہے تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک یہ خاموش فضائیں، یہ کوہ یہ صحرا یہ سمندر یہ فضائیں، تھی پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں، آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ۔ غرض انسان کو ساری مخلوق پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، اس کے سر پر سب سے بڑے منصب کا تاج رکھا۔ اللہ نے انسان کو روئے زمین پر اپنا خلیفہ اور اپنا نائب بتایا ہے۔ اللہ نے انسان کی عظمت اور برتری کے انکار کرنے پر ابلیس کو مردود قرار دیا اور ہمیشہ کے لیے اپنے دربار سے دھتکار دیا ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ اللہ ایک طرف تو اتنی عزت ہمارے لیے کر رہا ہو، اتنا بلند مقام انسان کو دے رہا ہو، اور پھر وہ یہ کہے کہ تم اپنی ضرورت فلاں کس سے مانگ کر کے لاؤ، فلاں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرو، اس کی منتیں کرو، اس کی نظریں ماننے لگو، اس کو سجدہ کرنے لگو۔ یہ اللہ کی شان نہیں ہے۔ اللہ نے عزت بھی دی ہے اور اس کو باقی بھی رکھا ہے۔ چنانچہ ایک صحابی ہیں قیس ابن سعد رضی اللہ عنہ، وہ ایک دفعہ ملک شام گئے۔ جب انہوں نے وہاں دیکھا کہ وہاں کے لوگ وہاں کے بادشاہ کو، میرزبان کو سجدہ کرتے ہیں، تو حضرت قیس نے سوچا کہ یہ بادشاہ، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ہمارے حضور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، خلاصہ کائنات ہیں، سجدے کے حقیقت میں وہی مستحق ہیں۔ جب یہ لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہمیں بھی سید الاولین والآخرین کو سجدہ کرنا چاہیے، سب سے بڑے بادشاہ تو وہ ہیں۔ چنانچہ یہ ذہن بنا اور وہ مدینہ منورہ واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے شام میں دیکھا کہ وہ لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ ان کے بادشاہ کی کچھ بھی حقیقت نہیں، وہ ایک معمولی انسان ہے، اور آپ اللہ کے عظیم پیغمبر اور محبوب رب العالمین ہیں، حقیقت میں سجدے کے مستحق آپ ہیں، آپ ہمیں حکم دے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ، جب میں دنیا میں نہیں رہوں گا اور تم میری قبر کے پاس سے گزرا کرو گے تو میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ حضرت قیس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قبر کو ہم سجدہ نہیں کریں گے۔ صحابہ یہ بات جانتے تھے کہ قبر کو سجدہ کرنا قبر کی پوجا کرنے جیسا ہے، اور اللہ کے علاوہ پوجا اور عبادت کسی کی جائز نہیں ہے۔
اس لیے حضرت قیس نے فوراً کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی قبر کو سجدہ نہیں کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر میں زندہ ہیں، اگر آپ کی حیات میں آپ کی زندگی رہتے ہوئے آپ کو سجدہ کیا جا سکتا تو آپ کی قبر پر بھی سجدہ جائز ہو جاتا، کیونکہ آپ وہاں اسی حالت میں موجود ہیں جیسے دنیا میں موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں، یعنی عورتوں پر شوہر کا جو حق ہے وہ اتنا بڑا حق ہے کہ عورت اس کو ادا نہیں کر سکتی، وہ اپنے شوہر کی جتنی بھی تعظیم کرے کم ہے، اور عورتوں پر لازم ہے کہ وہ شرعی حدود میں رہ کر جتنی زیادہ شوہروں کی تعظیم کر سکتی ہوں کریں۔ ظاہر بات ہے کہ عورت اپنے شوہر کو جو سجدہ کرتی وہ عبادت والا سجدہ نہ ہوتا، وہ سجدہ وہ ہوتا جس کو ہم سجدہ تعظیمی کہتے ہیں، جس کے اندر عبادت نہیں بلکہ سامنے والے کی عظمت اور بزرگی کو ظاہر کرنا مقصد ہوتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ سجدہ بھی جائز نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے جیسا ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کی ذات پر پختہ یقین رکھیں، تنہا اللہ کو خالق، مالک اور اپنا پالنہار سمجھیں، اللہ کے سامنے روئیں، اسی سے مرادیں مانگیں، اسی کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہ کریں، نہ کسی سے اپنی ضرورت مانگیں، اور اللہ کے اس فضل کی قدر کریں کہ اس نے انسان کی ہر ضرورت اپنے قبضے میں رکھی ہے، اس نے انسان کو کسی کے سامنے جھکنے پر مجبور نہیں کیا ہے، اس نے انسان کو عزت عطا فرمائی ہے، اور پھر اس کو یہ حکم بھی دیا ہے کہ اپنی خود کی عزت کا لحاظ کر، اپنی خود کی عزت کا لحاظ کر، یعنی کسی کے سامنے مت جھک، میرے سامنے جھک جا، کیونکہ ساری ضرورتیں اور تیری پیدائش سے لے کر موت تک سب کچھ احسانات میرے ہیں، تو اس کے تو تجھے قدر کرنی ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے بھی سامنے اگر تو جھکا، اگر کسی کے بھی سامنے تو نے سجدہ کرنے کی کوشش کی، میرے علاوہ کسی کی بھی تو نے عبادت کرنے کی کوشش کی اور اس کو اپنا حاجت روا، اپنا مشکل کشا سمجھ لیا، تو قیامت کے دن چھوڑوں گا نہیں، تجھے جہنم میں ڈال دوں گا، اور شرک کی بنیاد پر جو شخص جہنم میں جائے گا کبھی بھی اس کو جہنم سے نجات نہیں ملے گی۔ تو اس میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے ایک حکم دے رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے اللہ ہمیں اپنی ناقدری کرنے کی سزا دے رہا ہے کہ جب میں نے تمہیں یہ مقام عطا کیا ہے تو تم اس مقام کو ضائع کیوں کرتے ہو؟ جب میں نے کہا ہے کہ کسی دوسرے کے سامنے نہیں جھکنا ہے تو تم کیوں اپنے آپ کو اس کے سامنے رسوا کرتے ہو؟ اس لیے ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے جو مقام ہمیں دیا ہے اس کی ہم حیثیت کو باقی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔